وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طرح ستمبر 1965 میں جو ہمارا ازلی اور بزدل دشمن بھارت، وہ کہتا تھا کہ ہم لاہور میں شام کی چائے پئیں گے، اب کی مرتبہ ایک دفعہ پھر وہ اسی طرح کے ناپاک عزائم لے کے بیٹھا تھا کہ ہم لاہور کو تباہ کر دیں گے، ہم کراچی کو تباہ کر دیں گے، ہم پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کا 1965 میں غرور خاک میں ملایا، اب کی بار ایک دفعہ پھر ان کا غرور خاک میں ملایا، اور الحمدللہ پاکستان کو تاریخی کامیابی سے نوازا۔ اور یہ ناظرین بیسیکلی مظہر ہے پاکستان کی قوم کی یکجہتی کا، اور پاکستان کی ریاست، چاہے اس میں ہماری قوم شامل ہو، ہمارے تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں، اینڈ موسٹ آف آل ہماری آرمڈ فورسز، چاہے وہ بری فوج ہو، پاک فضائیہ ہو، پاک بحریہ ہو، اور ہمارا میڈیا، جس طرح یونیفیکیشن کے ساتھ پاکستان نے رسپونڈ کیا، اور جب بھارت نے پاکستان پہ بزدلانہ کارروائی کی تو پھر پاکستان نے ایک سیسا پلائی دیوار بنتے ہوئے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ظلم کے خاتمے اور حق کی مدد کے لیے اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں اور گویا سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس پوری قوم کو اور جو ہمارے رسپانس کو ایک سیسا پلائی دیوار بنایا۔ ویسے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے رہے پاکستان ریاستی سطح پر، اور ہم ایز اے قوم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں، ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، لیکن امن کسی بھی طور پہ پاکستانی قوم یا ریاست پاکستان کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری خواہش ہماری کمزوری نہیں ہے، اور بھارت کو یہ مسکنسیپشن ہوا یا ان کو آئی تھنک سمجھنے میں غلطی ہو گئی ایک دفعہ پھر کہ پاکستان کی امن کی خواہش پاکستان کی کمزوری، اور پھر اس نے ہماری سالمیت پہ حملہ کیا۔ اور ناظرین، ہم اگرچہ سائز میں ہمارا ملک چھوٹا ضرور ہے، ہم آبادی کے حوالے سے چھوٹے ہیں، لیکن ہمارا جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت آسمان سے بھی اوپر تک ہے، اور پاکستان کی عوام اس بات پہ متفق ہے کہ ہم اپنی خودداری اور سالمیت کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا چاہے وہ 7 سالہ ارتضیٰ توری ہو یا 33 دیگر شہداء ہوں، ہم اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے تک اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، جو کہ ہم نے کی الحمدللہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دشمن کا غرور پاش ہوا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ جس طرح سورہ فتح میں فرماتا ہے اِنَّ فَتْحًا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور عاجزی کے ساتھ سرنگوں ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور سجدہ ریز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فتح کا فیصلہ فرمایا، پاکستانی قوم کو فتح یاب کیا، ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اور ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی پاکستانی قوم یکجا رہے گی کہ کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر، چاہے وہ اندرونی دہشت گرد ہوں یا وہ بیرونی دہشت گرد ہوں، جو کہ اندرونی بھی جو ہمارے دہشت گرد ہیں جس طرح بلوچستان میں ٹیررزم کرتے ہیں اور باقی ملک میں، اور وہ بیکڈ ہوتے ہیں، جس طرح کل DGISPR نے کہا کہ ان کی بھی بیکنگ انفارچونیٹلی بھارت سے ہی ہوتی ہے، ان کا بھی اسی طرح مقابلہ کیا جائے گا، اور دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے بہت حد تک جیت لی اور آگے بھی انشاءاللہ جیتیں گے۔ تو ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ بھارت نے جو اس سے سا ہوگا، اور آئندہ پاکستان کے خلاف کسی بھی ناپاک عزائم سے پہلے، اور ناکام عزائم جو کہ ہمیشہ وہ ناکام ہوتا ہے، نریندر مودی اور بھارت 100 دفعہ سوچیں گے۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح پاک فضائیہ نے ناظرین دشمن کو دھول چٹائی، جس طرح اقبال شعر میں کہتے ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یہی جذبہ پاکستان کے ایک بچے کے اوپر ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا جو کہ پوری دنیا آج فرما رہی ہے، چاہے وہ CNN ہو، چاہے وہ بلومبرگ ہو، چاہے وہ الجزیرہ ہو، چاہے وہ نیشنل ٹائمز ہو، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح بھارت کو جواب دیا دنیا حیران رہ گئی۔ صرف آج کی اگر میں آپ کو بلومبرگ کی سرخی بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ٹروس لیوز انڈیا فیوریس، پاکستان الیٹڈ۔ الحمدللہ پاکستان کی کیونکہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ ریجن میں امن ہو، تو ہم جو ہے امن پہ خوش ہیں، اور ہم اس بات کا امید کرتے ہیں کہ امن دورہ ہوگا اور دور است امن ہوگا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔
اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے کس طرح دیکھا. آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہا ہوگا کل DGISPR نے بھی جس طرح اپنی پریس کانفرنس میں چلائے گئے, پوری انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح دیکھتا ہے. تو CNN نے سب سے پہلے دیکھا کہ کس طرح, آپ نے دیکھا کہ CNN نے سب سے پہلے کیا کہ جب پاکستان نے بھارت کا رسپانس دیا تو وہ اتنا شاکنگ تھا پوری دنیا کے لیے اور بھارت کے لیے خود, کہ وہ بھاگا امریکہ کے پاس گیا کہ اس میں جو ہے ان کی جنگ بندی کرائی جائے. پھر الجزیرہ نے, آپ نے دیکھا کہ الجزیرہ نے کس طرح آج کل اپنی شہ سرخی لگائی اور اس میں لکھا تھا کہ انڈیا وانٹڈ ٹو اسٹارٹ اسٹرانگ بٹ اینڈڈ اپ بینگ ویک. پھر ایک اور ناظرین نیشنل انٹرسٹ امریکہ کا ایک بہت بڑا جو ہے ادارہ ہے, اس نے آج لکھا کہ ہاؤ پاکستان's فلیٹ آف J-10 فائٹرز ڈیفیٹڈ دی انڈین رافیل ٹیکنالوجی. یہ بھی ناظرین چشم فلک نے جو نظارہ دیکھا وہ رہتی دنیا تک پاکستانی بھی یاد رکھیں گے خوشی سے, اور جس طرح بھارت میں اس وقت سوگ کا سمے وہ بھی رہتی دنیا تک یہ یاد رکھیں گے. اینڈ اوبیسلی آپ نے آج دیکھا کہ کس طرح, کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی خواہش رکھی ہے, تو آج جب چیزیں تھوڑی نارمل سی کی طرف جانے ہیں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج اپر لاک لگا, مارکیٹ 10 منٹ میں 10,000 پوائنٹ کا اس میں اضافہ دیکھا گیا. تو آئی تھنک آل آف دس از سم تھنگ ویری گڈ فار آر پیپل. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سیاسی قیادت نے تمام تر اختلافات بھلا کر یکجان ہو کے کہا کہ ہم بے شک اندرونی طور پہ ہمارے اختلافات رہیں گے, لیکن جب ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے تو پاکستان ہمیشہ جو ہے اسٹیڈ فاسٹ رہے گا اور ہمیشہ اپنی باؤنڈریز کا حفاظت کرے گا. اسی طرح الجزیرہ ہو گیا, روئٹرز ہو گیا, سب یہی خبر لگا رہے ہیں کہ بھارت میں کس طرح ایک سوگ کا سما ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.